आपको पता है आज आप इतनी उदास और परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप दूसरों की परवाह करती हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़्फ़ कर दी है। लोग आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं। आपको अपनी कदर का अंदाज़ा ही नहीं है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ़ देती हैं। आखिर आप अपने साथ ऐसा क्यों करती हैं? आपने बहुत अच्छा बनने की कोशिश की तो आपने क्या हासिल किया? आपने सिर्फ़ खुद को ही उदास और परेशान किया। क्या इसके अलावा कुछ हासिल हुआ आपको? बताएं। क्या लोग आपकी परवाह करते हैं? नहीं ना। आप जानती हैं अच्छी तरह से कि कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। इसलिए खुदा के लिए थोड़ा जिम्मेदार बने, समझदार बने, अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना सीखें। आपको हर किसी के लिए इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आपके बारे में सोचते भी नहीं है। आज की वीडियो अपने आप को अहमियत देने के बारे में है। खुद को इज्जत दें, खुद से मोहब्बत करें, चाहे वो ससुराल हो या आपका अपना घर। आप हमेशा उन लोगों को खुश करने में लगी रहती हैं जो हकीकत में आपके है ही नहीं, और जो आपके होते हैं वो आपको खुश रखते हैं। वो आपके लिए छोटी छोटी बातों की वजह से नाराज नहीं होते, आपको छोटी छोटी चीजों की वजह से जज नहीं करते। और आप इतनी मसरूफ हैं दूसरों से ताल्लुकात निभाने में कि आपने खुद को ही उदास कर लिया है। आप खुद को भूल चुकी हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रही हैं आप? अगर आप मेरी वीडियो पर आ ही गए हैं तो प्लीज वीडियो आखिर तक देखिएगा और समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें आज की रूटीन साथ साथ मेरी देखें और उसके साथ साथ हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, आप क्यों हमेशा उदास रहती हैं, क्यों परेशान रहती हैं? क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करती हैं। आप हद से ज़्यादा परवाह करती हैं और इसी परवाह में आपने खुद को भुला दिया है। आप खुद को इग्नोर करती हैं, फिर लोग भी तो आपको नज़रअंदाज करेंगे ना, क्योंकि जब आप खुद को अहमियत नहीं दे रही, तो फिर दूसरों को क्या ज़रूरत है कि वो आपकी परवाह करें, आपका ख्याल करें या आपके बारे में सोचें, या आपका दूसरों को क्या ज़रूरत है अपने अल्फाज का ख्याल रखने की कि कहीं आपको तकलीफ ना पहुंच जाए। क्योंकि आपने सबको इजाज़त दे रखी है। कोई भी आए और आपसे जो चाहे कह दे, कोई भी आए और आपकी ज़िंदगी के फैसले कर दे। आपने असल में अपनी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दूसरों के हाथ में दे दिया है। अगर आपका भी शुमार ऐसे लोगों में होता है ना जो दूसरों की हद से ज़्यादा परवाह करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आज से ये आदत छोड़ दें। सबसे पहले खुद को अहमियत दें, खुद से मोहब्बत करें, खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनें। आप खुद से बेहतर कोई दोस्त नहीं पा सकते। ना वालिदैन, ना बहन भाई, ना शौहर, ना बच्चे। सबसे पहले आपको खुद की सच्ची दोस्त बनना चाहिए। सबसे पहले जिस तरह आप दूसरों के रिश्ते निभाती हैं ना, दोस्ती करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनकी परवाह करती हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, इसी तरह सबसे पहले अपनी ही दोस्त बनें। अपना ख्याल रखें, अपनी देखभाल करें, अपनी खुददारी मजबूत रखें। उसके बाद आप तमाम रिश्तों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगी। उनका भी ख्याल रख सकेंगी, उनसे मोहब्बत कर सकती हैं, उनकी परवाह कर सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद का ख्याल रखें। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं जहां आपकी इज्जत ना की जाए। आपको उस महफिल में बोलने की जरूरत नहीं जहां लोग आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। आपको वहां बेहतर बनने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद पता है कि आप क्या हैं, आपको अपनी वैल्यू का पता होगा। जब आप खुद से दोस्ती करेंगी, आपको अपनी अहमियत का खुद अंदाजा होगा। आपको किसी की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही वहां दोस्ती करने की कि जहां आप जानती हैं कि आप ना ही वहां दोस्ती करने की जहां आप जानती हैं कि आपकी कोई अहमियत नहीं। आप जानती हैं आप क्या करती हैं? दोस्त बनाने के चक्कर में ना, रिश्ते निभाने के चक्कर में आप अपनी सारी घरेलू बातें दूसरों को बता देती हैं। और फिर वही बातें जब घर में मौजू बहस बनती है ना, लोग बात करते हैं, उस पर बहस करते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है। आखिर क्यों आप बार बार ऐसे लोगों के पास बैठती हैं? मिसाल के तौर पर आप ससुराल में हैं, आप जानती हैं कि आपके नंद से आपका जो ताल्लुक है कभी वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहती हैं। तो फिर भी आप बार-बार ऐसा क्यों करती हैं? क्यों आप बार-बार उन्हीं के पास बैठती हैं? अपने घर की बातें, अपने शौहर की, बच्चों की बातें सब कुछ उनको बता देती हैं। क्यों हर बार शेयर करती हैं ऐसे लोगों से? और फिर आप जानती हैं ना कि फिर क्या होता है? इसीलिए आपका शौहर आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि आज आप लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, और कल दोबारा आप लोगों ने इकट्ठे बैठ जाना है। तो हम क्यों बुरे बने? क्यों आपको शौहर आपके लिए स्टैंड ले?
اس لیے نہیں سٹینڈ لیتا کیونکہ آپ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتی۔ اگر آج نند کے بارے میں برا بول رہی ہیں تو کل پھر آپ اسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر ہنس رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ کا شوہر آپ کو پھر سنجیدہ نہیں لیتا کیونکہ آپ بار بار انہی کے پاس جاتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ گلے کرے گی اور بعد میں پھر اسی کے ساتھ اچھی بن جائے گی، تو اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں برا بننے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بار بار لوگوں کے ساتھ بہت اچھا بننے کی کوشش کرتی ہیں، آپ خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے اچھی بن جائیں گی؟ نہیں، آپ کبھی بھی سب کی نظروں میں اچھی نہیں بن سکتی۔ آپ خود کو ختم کر دیتی ہیں، آپ اپنی زندگی ان کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ جو چاہے کر لیں، لوگ پھر بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے حد سے زیادہ اچھی بننا چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے اچھی بننا چھوڑ دیں۔ چاہے آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کر لیں، آپ کبھی سب کے لیے اچھی نہیں بن سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں آپ۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو اچھا بننا ہی ہے تو لوگوں کی نظر میں اچھا کیوں بننا ہے؟ کیوں آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں؟ کیوں آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہو؟ کیوں آپ چاہتی ہیں کہ میں ہر کسی کا کام بھاگ بھاگ کر کروں تاکہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں؟ میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتی کہ آپ اپنے گھر، اپنی ذمہ داریاں سب کچھ بھول کر صرف اس کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، دو جملے تعریف کے کہہ دیں گے، بس آخر میں یہی کچھ ہوگا۔ پھر جب آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے گی نا تو ساری تعریفیں بھول جائیں گے لوگ، پھر آپ دوبارہ کوشش شروع کر دیں گی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ بار بار اچھے بننے کی کوشش کرتی کیوں ہیں؟ جب تک آپ اپنی زندگی میں لوگوں کی تعریف اور تنقید پر ڈیپینڈ کریں گی نا، آپ خود کو ان سب چیزوں سے آزاد نہیں کر سکیں گی۔ اور جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گی، آپ خوش نہیں رہ سکتی۔ جب تک آپ لوگوں کے کہنے، تعریف کرنے یا برا بولنے کی فکر کرتی رہیں گی نا، آپ اپنی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خود کو اس قید سے آزاد کریں۔ لوگ تعریف کریں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ تنقید کریں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہوتی ہے، اپنے الگ ہی اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، لوگ سارے اسی سے مشورہ لیں، اسی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ اگر لوگ اس سے مشورہ لینا شروع کر دینا تو پھر باقی لوگ اپنی زندگی جیسے چاہیں ویسے جی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ نا ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، سوسائٹی میں جگہ جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا، جو آپ کو آزادی نہیں دیتے، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بس اگنور کر سکتی ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں جن لوگوں سے آپ نفرت کرتی ہیں نا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیں۔ دل میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ ان سے نفرت کریں گی؟ آپ غصے میں رہیں گی، کیا ہوگا؟ آپ کو ہی نقصان ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ کا ذہن جو ہے نا ہمیشہ انتقام کے بارے میں سوچے گا کہ میں نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اب اس کے ساتھ یہ ایسا کروں گی، ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ یہی کچھ ہوگا نا، یہی ہے نا نفرت۔ تو آپ نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے آسانی پیدا کریں گی اور یہ بہت بہتر ہے۔ آپ سوچتے ہیں نا کہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ آپ کے شہر میں نہیں ہے، وہ آپ کے آس پاس نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی سے نفرت نہ کرتی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے ہی نہیں دیتے، ہم لوگوں سے نفرت ضرور کرتے ہیں مگر وہ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو جلا دیں اور تصور کریں کہ وہ شخص اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور زیادہ سوچیں اپنے ذہن میں، اپنے ذہن کو سٹرونگ کریں کہ ایسے لوگوں کو دل میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اگنور کریں۔ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گی نا، یقین جانیے آپ کا شوہر خود سمجھنے لگے گا۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سوچتی ہیں نا کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ سسرال میں ہو رہا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو براہ راست اس کی ماں یا بہن کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اگر ڈائریکٹ کہیں گی نا تمہاری ماں نے مجھے ایسے آج کہا ہے، یا میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، یا تمہاری بہن ایسی ہے، وہ اس طرح سے کرتی ہے، تو یقیناً آپ کے اور اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے بدگمانی کرنے لگیں گے اور آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، گھر میں ماں، اس کی بہن، بھائی،
کوئی بھی تیسرا انسان آپ کو کسی بھی طرح سے پریشان کرے، کوئی بھی بات ہو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھنی ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ اپنی ڈے روٹین ڈسکس کریں۔ فارغ وقت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے گھر میں کہ تو جو مجھے پرابلم ہے کسی بہن سے، ماں سے یا کسی سے بھی، کسی دوست کی کہانی کے طور پر بات چھیڑیں۔ وہی باتیں جو آپ کی نند آپ کے ساتھ کرتی ہے، وہی رویے جو آپ ساس کا آپ کے ساتھ ہیں، انہیں کو ایک دوست کے قصے کی شکل میں سنانا شروع کریں، بغیر بتائے۔ اسے بتائیں میری دوست کی بہنیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، وہ فلاں جو بھی ہے نا اس کے حساب سے آپ بتائیں۔ اب یقین کریں وہ خود اپنے دل میں سوچنا شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، خود کو جانچنا شروع کر دے گا کہ ہاں میری بہنیں بھی تو ایسا ہی کرتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں آپ سیدھا منہ پر کہیں کہ تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک بات اصول بن چکی ہے اور یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، چاہے کوئی انسان کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، مگر یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ جو کچھ میں آپ سے بتا رہی ہوں نا، آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، یہ فلموں کی باتیں نہیں ہیں، کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر عورت دل میں سوچتی ہے، جو وہ کہنا چاہتی ہے، اور میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں۔ دل بھر بیٹھ کر رونے اور سوچنے کے بجائے کہ یوں ہوگا ویسے ہوگا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب سوچ چھوڑ دیں۔ جب آپ کسی سے کہتی ہیں نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ شخص آپ کو اتنا مجبور کر دیتا ہے نا کہ آپ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتا ہے، مینٹل سٹریس میں ڈال دیتا ہے، آپ کو اداس کر دے گا، کیونکہ اسے آپ کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کی کمزوری کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی کمزوری خود آپ ہونی چاہیے۔ آپ کو خود سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ کی سب سے قریبی دوست خود آپ ہونی چاہیے، خود سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو حقیقت کو ماننا نہیں چاہتی، وہ مجھے اب یہاں پہ ٹونٹ کریں گی، اگر ہم انہیں اصولوں پر چلیں گے تو ہمارے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے رشتوں کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ وہ رشتے آخر ہیں ہی کیا جو آپ کے بن ہی نہیں سکتے؟ اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر رشتے سے دور ہو جائیں، ہر انسان سے ناتا توڑ لیں۔ دیکھیں چھوٹی موٹی شکایتیں تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے، مگر کچھ لوگ آپ کو انتہا کی حد تک لے جاتے ہیں، وہ آپ کو انتہائی درد دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو نا اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے دل سے مار دینا چاہیے، یعنی کہ اپنے ذہن سے نکال دیں، ان کے بارے میں سوچنا ختم کر دیں، ایسے سمجھیں جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، چھوٹی شکایتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، چاہے وہ سسرال میں ہو یا میکے میں ہو، ہر چیز انسان کو مینج کرنا آتی ہے اور یہ چیزیں مینیجیبل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان اکیلا مر جاتا ہے، تو دیکھیں آپ کے اپنے لوگ کبھی آپ کو اس طرح تکلیف نہیں دیتے جیسی تکلیف آپ کو سسرال میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ کے اپنے گھر میں آپ کے والدین نے کبھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا؟ نہیں نا، کبھی نہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس سے آپ کو خوف ہو، جس سے آپ کو چھپ کر رہنا پڑے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو حقیقت میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار آپ کے معیار کو، آپ کی برداشت کو آزماتے ہیں، بار بار آپ کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں نا، تو نہ آپ کو زیادہ اچھا بننے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ دوستانہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی زیادہ تعلقات نبھانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پر تنقید کریں، سوچیں ذرا کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں سے ملنے کی، کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی؟ جو لوگ آپ کی کامیابی میں خوش نہیں ہوتے، آپ مسکرا لیں، آپ اچھا لباس پہن لیں، وہ آپ کو خوش دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، چاہے 500 روپے کا ہی سوٹ ہو، اگر ماں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی، کہے گی واہ واہ کیسا اچھا لگ رہا ہے، آپ سے کہے گی کہ ذرا مجھے پہن کر دکھاؤ، بہت پیارا ہے۔ اور جو لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہی نہیں ہوتے تو آپ انہیں کیسے خوش کریں گی؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کر سکتی ہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کئی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف اس کوشش میں گزار دیے کہ شاید سسرال والے اپنے بن جائیں، شاید کبھی مان جائیں، شاید کبھی ان کے دل میں میرے لیے اہمیت ہو، مگر آخر میں کیا ہوا؟ وہ کبھی اپنے نہیں بنتے۔ میں ایسی عورتوں پر حیران ہوتی ہوں، مجھے عجیب لگتا ہے کہ ایسی عورتیں اپنے گھر میں بھی اپنی مرضی چاہتی ہیں،
अपने शौहर के घर में भी अपनी मर्जी, अपने भाइयों के घर में भी अपनी मर्जी और वालिदैन भी उन्हीं की मर्जी माने। मुझे ये औरतें बहुत हैरान करती हैं। तो मुख्तसर ये है कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जिनके असूल अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ और हैं और अपने बेटे और अपनी बहुओं के लिए कुछ और हैं, तो उनके लिए आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ना रिश्ता निभाने की। अपने आप को अहमियत दें, अपने आप से मोहब्बत करें, फिर ही आपकी करीबी रिश्ते वाक़ई आपके बनेंगे और आप उन्हें खुश भी रख सकेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज से आप खुद से मोहब्बत करना शुरू करें और मुझे उम्मीद है कि आज आपसे खुद की इज़्ज़त भी करना करेंगी। लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बटन भी ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।